وہ بیسیکلی ایک اخلاقیات پہ پاکستان میں معاملات پہ اور معاشرت پہ کام کر رہا ہے، اور ایک ایسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں پہ آج سے پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے، ان اکابرین سے، ان بڑوں سے سیکھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہی ہم نے سبق پڑھا اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حاصل کیں۔ ایتھیکل پرو جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں پاکستان میں سیشنز جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے، یعنی سیشن کرواتا ہے، اسی طرح کی مجالس کرواتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری کام کرتے ہیں، اور ان کی جو ٹائمنگز ہیں وہ مختلف اینڈ ڈفرینٹ ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ یو ایس ٹائم کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ شام 5 بجے شروع ہوتا ہے اور رات 2 بجے ختم ہوتا ہے، تو وہ بہت دور تھے۔ ہم نے کوشش کی ان کو قریب لانے کی، اور اپنے بزرگوں کو ان کے آفیسز میں لے کے جاتے ہیں اور اخلاقیات پہ، معاملات پہ، معاشرت پہ درس دیتے ہیں، سیشن دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کیں، وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے وہ بیان کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعارف کروایا تو وہ یہی کہ کروایا کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہی ضرورت ہے۔ جو ایک صحیح ٹریک ہوتا ہے اس پر چلنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث نے دیے، جو ہمیں اسلام نے دیے، کیونکہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کامل دین ہے۔ وہ ہمیں ایک ٹریک فراہم کرتا ہے، اور پھر وہ ٹریک جو ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس ٹریک پر چلتا ہے، دونوں چیزوں کو اپناتا ہے، تو وہ صحیح معنوں میں اسلام کا حق ادا کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک تو ہیں اللہ کے حقوق، ایک ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اطاعت کرنا، شکر گزار بننا۔ اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں کے حقوق، کہ والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، کمیونٹی کے حقوق، اور بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق۔ جب اسلام نے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں واضح کر کے دیں، اگر ہم حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے تو اسلام جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اگر ہم حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتے، تب بھی ہم جو ہیں وہ نامکمل ہیں۔ صحیح ٹریک پہ تبھی آئیں گے جب ہم حقوق اللہ کو بھی ادا کریں گے، اللہ کے بھی حقوق ادا کریں گے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ جب ہم نرمی سے پیش آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات جو ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ اور پھر یہ آئیں گی کیسے؟ صحیح ٹریک ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہی علماء سے ملے گا، ان کے ساتھ جڑنے سے ملے گا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے ملے گا۔ یقیناً آج کی مجلس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اسی حوالے سے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ جب جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس کو اپنی مجالس جیسی ان خوبصورت گلدستوں میں بھیج دیتے ہیں۔ تو آج یہ مجلس اسی میں سے ہے۔ تو آخر میں چونکہ خود سیکھنے کی غرض سے آیا ہوں، آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے جو ایک قومی بیانیہ جسے ہم پیغام پاکستان ہے، ان کی سرپرستی میں جو ترتیب دیا گیا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو اس کو ایک بڑے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا گیا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے پیغام پاکستان کے کھڑا ہونا ہے کہ کسی بھی دہشت گردی، انتہا پسندی، خودکش حملے یا ریاست کے خلاف جو بغاوت ہے، اسلام جو ہے وہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو ہم نے پیغام پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے،
اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر امن آئے، سکون آئے، اطمینان آئے، رواداری آئے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان میں دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔